بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ توبہ اور اس کے عملی تقاضے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں توبہ کا لغوی اعتبار سے کئی معنی اہل لغت نے نقل کیے ہیں۔ اس کا معنی ایک لوٹ آنا، رجوع کرنا، اور ایک اور معروف معنی ہے جس میں دونوں رجوع کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، گناہوں سے منہ پھیر لینا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ الفرقان قرآن مجید کا 25 نمبر سورہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 71 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تاب، جو شخص بھی توبہ کرے، وعمل صالحا، اور توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کرے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو یہ اس کا توبہ کرنا اور اس طرح کا اس کا رجوع کرنا، یہ وہ رجوع ہے کہ جو رجوع کرنے کا حق تھا۔ اب اس آیت مقدسہ میں غور کیجئے کہ توبہ صرف زبان سے تائب ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ عملی تقاضا اس کا یہ ہے کہ توبہ کر لینے کے بعد اعمال کی کثرت نیکی پر مبنی ہو، یعنی نیک اعمال کیے جائیں۔ ماہ رمضان کی گئی توبہ، چاند رات ایک ہی لمحے میں ہم نے جھٹک دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے توبہ کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، کیونکہ توبہ کے تقاضے تب جا کر پورے ہوتے ہیں اور وہ حقیقی توبہ پر منتج ہوتی ہے جب توبہ کر لینے کے بعد نیک اعمال بھی کیے جائیں۔ دوسری جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ سورہ النور قرآن مجید کا 24 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت مقدسہ نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم توبو، اے لوگو توبہ کرو، الی اللہ جمیعاً، مکمل طور پر اللہ کی طرف، سارے کے سارے اجتماعی طور پر توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اور خاص مخاطبت ہے مومنین کے لیے کہ جو بھی صاحب ایمان ہے وہ سارے اللہ کے حضور تائب ہوں، توبہ کریں، لعلکم تفلحون، اور توبہ کیوں کریں؟ تاکہ توبہ کرنے والوں کو فلاح ملے۔ آج کے اس پرفتن دور میں اور ناگفتہ بے حالات میں کیا ہم فلاح یافتہ ہیں؟ پورے اسلامی ممالک میں اگر ہر کہیں پر عید کی خوشیاں ہیں تو کیا فلسطین میں بھی عید کی خوشیاں ہیں؟ وہاں پر گھر گھر میں ماتم کی فضا نہیں ہے، گھروں میں خون نہیں بہہ رہا، تو یہ کیا فلاح ہے؟ موجودہ حالت میں فصل کی کٹائی کا موسم ہے دیہاتی لوگوں کے لیے، تو اس وقت کی بارشیں، کیا یہ فلاح ہے؟ ماہ رمضان گزرنے کے بعد ہماری معیشت کا دن بدن بدتری کی طرف بڑھ جانا اور معاشی طور پر لوگوں کا بدحال ہو جانا، کیا یہ فلاح ہے؟ اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی ملک کا باسی، اسلامی ملک کا باسی اپنے ہی ملک میں غیر محفوظ ہو تو کیا یہ فلاح ہے؟ نہیں فلاح۔ تو ہمارے ہاں جب تک سچی توبہ اور اس کے عملی تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا، کوئی کامیابی، کوئی کامرانی اس قوم کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ تیسرے مقام پر سورہ المائدہ ہے قرآن مجید کا 5 نمبر سورہ، آیت مقدسہ نمبر 39 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تاب، جو شخص بھی توبہ کرے، من بعد ظلم ہی، خطا کر لینے کے بعد، ظلم کر لینے کے بعد، معصیت کے بعد، گناہ کے بعد توبہ کرے، توبہ کر لینے کے بعد وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کرے، درستگی کرے، جس گناہ کو چھوڑا ہے، گناہ کو ترک کرنا اور نیکیوں کی طرف بڑھنا، نیکیوں کی طرف رغبت ہو جانا اور طبعی اور عملی میلان ہو جانا۔ ہمارا فمن تاب، جو بھی شخص توبہ کرے، من بعد ظلم، گناہ کے بعد، معصیت کے بعد، ظلم کر لینے کے بعد، اس کے بعد اصلاح ضروری ہے، توبہ بھی کی جائے،
گناہوں سے معافی اللہ کی بارگاہ سے مل بھی جائے، لیکن پھر معاملہ جوں کا توں رہے اور اصلاح کی طرف نہ بڑھے، بلکہ پھر لوٹنا اور پلٹنا بن جائے۔ آپ لوٹنے اور پلٹنے پہ کبھی غور کریں، جب انسان لوٹ کر آتا ہے اور جس طرف لوٹ کر آتا ہے اس کی طرف ہمارا چہرہ ہوتا ہے، اور جس طرف آپ لوٹ کر آئے ہیں وہیں سے اگر پھر پلٹ جائیں تو جس کی طرف پہلے چہرہ تھا پیٹھ کر کے پلٹنا پڑے گا۔ تو ہم لوٹتے رہتے ہیں، پلٹتے رہتے ہیں، لوٹتے رہتے ہیں، پلٹتے رہتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جب تم ظلم کرنے کے بعد سچے دل سے تائب ہو جاؤ، واصلح اور اپنی اصلاح کر لو۔ آگے ارشاد ہوا فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، پھر اللہ بھی تمہاری طرف توبہ کرے گا۔ اللہ کے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور اللہ جب توبہ فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تمہاری توبہ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے گا، ان اللہ غفور الرحیم، اور وہ رب، وہ اللہ بڑا غفور، بڑا مہربان اور بڑا بخشنے والا ہے۔ تو سامعین محتشم، توبہ کو ہمیں ایک حقیقی رنگ دینا چاہیے جائے کہ ہم یہ ایک رسمی طور پر توبہ، ماہ رمضان آیا، ہم نیک ہو گئے، صالح ہو گئے، سارا کچھ کر لیا، لیکن ماہ رمضان کے گزرتے ہی ہم پھر دنیا کی اسی رنگینیوں میں اور دنیا کی بے جا اور فانی لذتوں میں پھر سے کھو جائیں گے، تو پھر ہم اسی لوٹنے اور پلٹنے کے رسم کے اندر ہمیشہ اسی کے اندر پڑے رہیں گے، اور ہمیں وہ حقیقی توبہ نہیں نصیب ہوگی، اور موجودہ نتائج ہم سب کے سامنے ہیں۔ اگر نتائج وہ نہیں مل رہے جو ایک اسلامی امت اور مسلم امہ کی ایک امتیاز ہے، شان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم توبہ کے زمرے میں اللہ کے حضور ہم جھوٹے ہیں، ہماری توبہ سچ پر مبنی نہیں ہے۔ آئیے اپنی توبہ کو سچائی پر مبنی کریں اور سچائی کے ساتھ اس توبہ کو اللہ کے حضور پیش کریں، تاکہ ہمیں جو ہمارے امتیازی شان کے ساتھ ہمارے نتائج ہیں اس مسلم امہ کے، وہ ہمیں نصیب ہو سکیں۔ اللہ رب العزت عمل اور اعتقاد کی توفیق عطا